الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ جناب میاں عبدالشکور صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، محترم بھائی جناب سبحانی صاحب، جناب یاسین صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام بہت ہی پیارے چمکتے اور دمکتے میری اس دھرتی کے اور میری امت کے، میرے ملک کے اور پورے عالم اسلام کے مستقبل ہمارے بہت ہی پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے، یہ سعادت ہے کہ آج میں اپنے باہمت بچوں کے درمیان کھڑا ہوں، اور بہت ہی باہمت بچی فاطمہ کی باتیں سن کر مجھے بہت اطمینان ہوا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور ان کے صدر نے آج سے چند سال قبل جس کام کا آغاز کیا تھا، آج اس پودے کا ثمر، اس کا سایہ اور اس کا پھل ہم سب دیکھ رہے ہیں اور اس کا مٹھاس محسوس کر رہے ہیں۔ میں میاں عبدالشکور صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے معاشرے میں ان بچوں کو راستہ، منزل اور ہمت اور عزم دی جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نے ثابت کر کے دکھایا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا اللہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ جس کا پاسبان اور اللہ جس کے لیے رہنمائی کا انتظام اور اللہ جس کا سہارا بن جائے، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہاں بات کی گئی کہ یتیم بچے ہیں، تو پہلا انسان تو ان کا تو نہ والد تھا اور نہ والدہ، حضرت آدم علیہ السلام۔ عیسیٰ ابن مریم کا بھی والد نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والدین تھے لیکن ان کو گھر سے نکالا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے خود فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ کو ہم نے یتیم پایا اور ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس آدمی کو دنیا میں بیچتا ہے اس کا اصل ان کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے، علم کے حصول کی صلاحیت، شعور، عقل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک معاشرے سے نوازتا ہے۔ تو ایک اسلامی معاشرہ، ایک مہذب معاشرہ، اس میں کوئی فرد تنہا نہیں ہوتا ہے، چاروں طرف انسانوں کا ایک جمگٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس طرح سب مل کر چلتے ہیں، اور اس سوسائٹی کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، آپس کی محبتوں کی وجہ سے معاشرے میں ایک قطرہ سمندر بھی بنتا ہے، ایک ذرہ ہمالیہ جیسے پہاڑ بھی بنتا ہے، اور ایک اکیلے انسان ایک لشکر اور ایک بڑی فوج بھی بن سکتی ہے۔ الحمدللہ آج پورے ملک میں الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کر کے دکھایا، اور آج 18,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی پرورش الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے، اور اس میں آغوش کے نام سے جو ادارے قائم ہے اس میں ہمارے بہت سارے بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اعلیٰ اداروں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پہنچ گئے،
اور وہ اس ملک کا اب ایک مستقبل ہے۔ تو اس ملک میں اس وقت 43 لاکھ سے زیادہ یتیم بچے موجود ہیں، اور یتیم بچوں کی کفالت یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلطان ولی من لا ولی لہ، حکومت ہر اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر قرض ہو اور مر جائے تو اس کی قرض کی ادائیگی اللہ اور میری ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے بچے رہ جائے، یتیم ہو، تو ان کی کفالت اللہ کی ذمہ داری، اللہ کے رسول کی ذمہ داری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا 100% مطلب ایک فلاحی اور ویلفیئر اسلامی ریاست ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے، اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، حکمران تھے، وہ وہاں کھڑے ہو گئے، ان کو سمجھایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ جنگ موتا میں میرا دایاں ہاتھ شہید ہو گیا ہے، اس لیے میں بایاں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور پوچھا کہ آپ کے لیے کپڑے کون دھوتا ہے، اور آپ کے لیے کھانا کون تیار کرتا ہے؟ اور پھر حکم دیا کہ جب تک آپ زندہ ہے تو بیت المال سے آپ کے ساتھ ایک نوکر ہوگا جو آپ کے لیے کھانا بھی پکائے گا، جو آپ کے لیے کپڑے بھی دھوئے گا، اور بیت المال ہی اس کا خرچ ادا کرے گا، اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہ اسلامی حکومت کا ایک تصور ہے جس میں حکمران یہی عرض کرتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا مجھ سے۔ تو اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر اس میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتا ہے کہ میرے جیب میں پیسہ نہیں ہے، ڈاکٹر کا فیس کیسے ادا کروں گا، دوائی کیسے خریدوں گا۔ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میرا ایک سہارا موجود ہے ایک اسلامی حکومت کی صورت میں۔ اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اس پہ قرض رہ جاتی ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت موجود ہے، وہ میری قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس کے یتیم بچے رہ جاتے ہیں تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتا ہے کہ اب میری جو بیوہ ہے وہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پڑوسیوں کے گھر جا کر بھیک مانگنے پر مجبور ہوگی۔ نہیں، اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت موجود ہے اور وہ میرے بیوہ کی کفالت بھی کرے گی اور میرے بچوں کی رزق کا، تعلیم کا، تربیت کا انتظام کرے گی۔ تو اسلامی حکومت بنیادی طور پر اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں سب سے زیادہ خیال کمزور بچوں کا رکھتی ہے، معذور بچوں کا رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ خیال وہ چھوٹے بچے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے یا بچے ہوتی ہے تو ہماری سوسائٹی میں بھی، گھر میں بھی، اور والدین سب سے زیادہ محبت اور خیال اس کی اس لیے رکھتی ہے کہ وہ والدین کو کچھ دیتا نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ خدمت کا، زیادہ محبت کا اور زیادہ پیار کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسلامی حکومت میں ایک حکومت کا کردار ماں اور باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں وہ نظام نہیں ہے جس کو ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کا نظام کہہ سکیں، اور 74 سالوں سے ہمارے ملک میں جو نظام ہے وہی ہے جس سے نجات کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کی۔ اور قاضی اعظم محمد علی جناح عمومی طور پر انگریزی میں تقریر کرتے تھے،
لیکن لوگوں کو یہ سمجھ آئی تھی ان کی باتوں میں کہ ان کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، اور قائد اعظم ایک فلاحی اسلامی ریاست، ایک ویلفیئر اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے لیے نہیں، آئندہ نسلوں کے لیے قائد اعظم کا ساتھ دیا، پھر ہجرت کی، پھر پاکستان کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، آگ کی طوفانوں سے وہ گزرے اور انہوں نے پاکستان بنایا۔ لیکن 74 سال گزر گئے، ہم نہ جغرافیہ کی حفاظت کر سکے، پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور نہ پاکستان کو ہم ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنا سکے۔ آج اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں 60 سال سے اوپر بزرگوں کو ہر طرح کی فیسلٹیز وہ مہیا کرتے ہیں، تو یہ سارا آئیڈیا تو خلافت کے زمانے میں تھا، اور انہوں نے خلافت کو اسٹڈی کر کے وہ ساری بات انہوں نے سمجھی اور پھر اسی چیز کو انہوں نے وہاں اپلائی کی۔ میں اس لیے آپ بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے عرض کروں کہ آپ لوگ اس وقت موجود ہیں، تو قاری اعظم محمد علی جناح نے ہمارے لیے پاکستان بنایا، لیکن وہ رحلت کر گئے۔ اب اس پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست ہم اور آپ نے بنانا ہے کہ یہاں ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کاپی ہو، یہاں ہر مظلوم کو انصاف ملے، یہاں ہر بیمار کو علاج ملے، یہاں ہر کمزور کو حکومت کی صورت میں ایک سہارا ملے، لوگ تانہ سے، پولیس سے نہ گھبرائیں بلکہ ان کو اپنا بھائی سمجھے، لوگ ڈاکٹر کو ایک خطرناک چیز نہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس سے دور رکھے، بلکہ اس کو ایک ہمدرد محسوس کرے، لوگ عدالتوں سے خوف نہ کھائیں بلکہ ان کو یقین ہو جائے کہ عدالت میں مجھے انصاف ملتا ہے۔ تو ایک ایسی اسلامی ریاست کے حصول کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنا ہے۔ میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ کوئی قوم اسلحے کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوتی ہے، کامیابی کا واحد راستہ علم ہے، اور علم دنیا میں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جس آدمی سے اللہ، جس قوم سے اللہ راضی ہو تو اس کو علم سے نوازتا ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے پسند فرمایا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اس ٹیلنٹ ایوارڈ پروگرام میں باہمت بچوں اور بچوں کو انعامات دیے، اور فاطمہ جیسے بچی بھی یہاں موجود ہے جنہوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے، اور ابھی ہمارے جماعت اسلامی پنجاب وسطی کے امیر جو یہاں جاوید قصوری یہاں سے ہو کے گئے ہیں، ان کی بچی نے بھی 1100 میں سے 1100 نمبر لیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ کرے کہ ہر گھر میں فاطمہ اسی طرح آگے بڑھے، علم حاصل کرے، شمع بن جائے، لوگوں کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا سبب بن جائے۔ تو میں ایک بار پھر میاں عبدالشکور صاحب، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج بچوں اور بچیوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ وہ علم حاصل کریں گے، لائبریریوں کو آباد کریں گے، لیبارٹریوں میں بیٹھیں گے، اور آج جن مغربی اقوام سے ہمارا مقابلہ ہے، جنہوں نے ہماری معیشت پر بھی قبضہ کیا، جو نصاب بھی ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو ڈکٹیشن بھی دینا چاہتے ہیں، جو ہمیں مجبور کر کے ہمیں قرض بھی دینا چاہتے ہیں، اور پھر قرض پر ہم سے باری سود بھی واپس لیتے ہیں، ہمیں ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے، اور ان کے توڑنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور آگے بڑھیں، اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، جو ستاروں پہ کمن ڈالنے کی صلاحیت حاصل کرے، ہم ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں،
ہم ان بچوں کے لیے ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اور جاتے جاتے میں اپنے ان تمام ڈونرز کا، معاونین کا، اعوان کا، انصار کا اور دعائیں دینے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے پوری دنیا میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ان پروگراموں کو سپورٹ کیا ہے۔ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کی تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو بھی تعاون الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے ایک ایک پائی کو اس دھرتی پر، اس دھرتی میں رہنے والے لوگوں پر، اور خاص کر بچوں اور بچوں پر خرچ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو ایک اسلامی پاکستان، ایک خوشحال پاکستان ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔